اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہندوستان سے ہمارے ایک فاضل دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ فاعل اور اسم الفاعل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ سوال عام طور پہ طلباء پوچھتے ہیں، اور ابتدائی جو ترکیب والے یا نحو میر پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو اس میں فرق بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ فاعل اور اسم الفاعل میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلا فرق تو ان میں ہمیں سمجھ آئے گا جب ہم ان دونوں کی تعریفوں پہ غور کریں گے۔ فاعل کی تعریف یہ ہے کہ فاعل وہ اسم ہے جس کے معنی کی طرف فعل کے صادر ہونے کی نسبت ہو۔ ہم نے پڑھا ہے کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے، کوئی بھی کام کسی کرنے والے کے بغیر نہیں ہوتا، اور جس جملے میں کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو ابتدا میں وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ ہر فعل کا، ہر کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوگا نا، تو جو اس کا کرنے والا ہے، جس کی طرف اس فعل کے کرنے کی یا ہونے کی نسبت ہے، وہ ہوگا فاعل۔ یعنی فاعل کی تعریف یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی فعل ہوگا، اور یہ ایسا اسم ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہ کوئی فعل ہو اور اس فعل کے صادر ہونے، واقع ہونے کی نسبت اس کی طرف ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ فاعل سے پہلے فعل کا ہونا لازم۔ مثلا اس کی مثالیں دیکھیں، ضرب خالد۔ ضرب خالد میں خالد ایک اسم ہے جس سے پہلے ایک فعل ہے، اور اس فعل یعنی ضرب کے صادر ہونے کی نسبت خالد کی طرف، تو خالد اس کا کیا ہو گیا؟ فاعل۔ اسی طرح جاء محمود، تو محمود ایک اسم ہے جس سے پہلے ایک فعل ہے، اور اس فعل کے صادر ہونے کی نسبت اس اسم کی طرف ہے، تو یہ اس فعل کا فاعل ہو گیا۔ یہ فاعل کی تعریف ہے کہ وہ اسم جس سے پہلے کوئی نہ کوئی فعل ہو اور اس فعل کے صادر ہونے کی نسبت اس کی طرف ہو، اس اسم کی طرف ہو۔ فعل کا ہمیشہ اپنے فاعل پر مقدم ہونا، پہلے ہونا واجب ہوتا ہے۔ فعل ہمیشہ اپنے فاعل پر مقدم ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اسم الفاعل کی تعریف دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اسم الفاعل کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم ہے جو مصدر سے مشتق ہوتا ہے، مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ صرف صغیر پڑھتے ہیں تو صرف صغیر میں ایک مصدر سے بننے والی مختلف چیزیں وہ آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے شروع میں صرف کی ابتدائی کتاب جو ہے صرف بہائی، اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ 6 فعل مشتق ہوتے ہیں اور 6 ہی اسم مشتق ہوتے ہیں مصدر سے۔ 12 چیزیں ہیں جو مشتق کی جاتی ہیں، انہی کی گردانیں صرف صغیر اور صرف کبیر کی شکل میں آپ یاد کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ انہی 6 اسموں میں سے جو مصدر سے مشتق کیے جاتے ہیں، ایک ہے اسم الفاعل۔ اسم الفاعل یہ وہ اسم مشتق ہوتا ہے کہ جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس سے معنی مصدری کا صدور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے نا، تو اس کام کے کرنے کی وجہ سے اس کو ایک نام ملتا ہے، وہ نام اسم الفاعل ہے۔ اسم کا معنی نام ہوا نا، اسم الفاعل کا معنی ہے کام کرنے والے کا نام۔ تو ایک ہے کام کرنے والا جس کو آپ جملے میں فاعل بنا رہے ہیں، اور ایک ہے وہ کام کرنے کی وجہ سے اس کو ایک نام ملے گا۔ مثلا آپ نے کہا ضرب خالد، ضرب خالد، تو اس جملے میں خالد فاعل ہے، ضرب کا فاعل ہے، لیکن اس نے یہاں اس فاعل نے کیا کام کیا؟ یہاں مارنے والا کام کیا۔ اب یہ کام کرنے کی وجہ سے اس کو ایک لقب ملے گا، اور وہ ہوگا ضارب، کہ خالد جو ہے یہ ضارب ہے، یہ مارنے والا ہے۔ وہ جو نام اس کو ملے گا وہ کہلائے گا اسم الفاعل۔ تو ضارب کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ذات جس کے ساتھ ضرب، جس سے ضرب کا صدور ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گئی ان دونوں کی تعریف۔ اب ان میں جو فرق ہے، ان میں فرق ان میں کئی طرح کے ہیں۔ پہلا فرق تو آپ نے
تعریف کے لحاظ سے سمجھ لیا نا کہ فاعل سے پہلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی فعل ہوگا، اس فعل کے صادر ہونے کی نسبت اس کی طرف ہوگی۔ اسم الفاعل سے پہلے کوئی فعل ہو یہ کوئی ضروری نہیں، یہ پہلا فرق ہو گیا۔ فاعل سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہے، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنیں گے۔ اسم الفاعل سے پہلے فعل کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اسم الفاعل وہ ایک اسم مشتق ہے جو کسی بھی مصدر سے بنایا جا سکتا ہے، ضارب، قاتل وغیرہ۔ ثلاثی مجرد میں وہ فاعل کے وزن پر آتا ہے، ناصر، ظالم، خاذل، شاعر، عارف، اور ثلاثی مزید فی میں پھر ہر مصدر کا اپنا اپنا اس کا ایک وزن ہے۔ مثلا اکرم یکرم سے مکرم، قرب یقرب سے مقرب، ضارب یضارب سے مضارب، قاتل یقاتل سے مقاتل وغیرہ۔ تو وہ اس میں مشتق ہوتا ہے، اس میں فاعل اس میں مشتق ہوتا ہے، اور اسی مصدر جس مصدر سے وہ بنایا جاتا ہے نا، اس مصدر سے متصف ہونے والی ذات پر وہ دلالت کرتا ہے۔ مثلا ضارب کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو ضرب سے موصوف۔ قاتل کا معنی وہ ذات جس سے قتل کا صدور ہوا ہے۔ خارج کا معنی وہ ذات جس سے خروج کا صدور ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے یعنی اسم الفاعل سے پہلے فعل کا ہونا ضروری نہیں ہے، فاعل سے پہلے فعل کا ہونا ضروری۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں تھوڑی سی تفصیل اور سمجھ لیں تاکہ آپ کو بات خوب اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ فاعل بھی ہوتا ہے اور اسم الفاعل بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک کلمہ فاعل بھی ہوتا ہے اور اسم الفاعل بھی۔ وہ کیسے کہ جو اسم الفاعل ہے، اس میں مشتق ہے، اسی کو آپ کسی فعل کا فاعل بنا دیں جملے میں۔ مثلا آپ یوں کہیں ضرب ضارب، ضرب ضارب، تو اب ضارب اس میں فاعل تو ہے ہی کیونکہ یہ ضرب سے بنا ہے اور مشتق ہوا ہے اس سے، اس ذات پر دلالت کرنے کے لیے جس کے ساتھ ضرب قائم ہے، جس سے ضرب کا صدور ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں یہ ضرب کا فاعل بھی بن گیا، ضرب فعل ہے، ضارب اس کا فاعل ہے، تو یہ فاعل بھی ہے اور اسم الفاعل بھی۔ کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی کلمہ فاعل ہوگا، اسم الفاعل کوئی نہیں ہوگا۔ مثلا ضرب خالد کہو تو خالد، یا ضرب محمود کہو، ضرب زید کہو، ضرب اکرام کہو مثلا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سارے نام ہیں نا، تو یہ کوئی اسم الفاعل تو نہیں ہے لیکن فاعل ہیں، فاعل ہیں کیونکہ ان سے یہ اسم ہے، ان سے پہلے ایک فعل ہے، اس فعل کا اسناد ان کی طرف ہے، اس فعل کی نسبت ان کی طرف ہے صدور والی۔ ٹھیک، تین صورتیں بنیں گی، فاعل بھی ہو اسم الفاعل بھی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے فاعل ہو اسم الفاعل نہ ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اسم الفاعل ہو فاعل کوئی نہ ہو۔ مثلا آپ کہتے ہیں ہوا ضارب، ہوا ضارب میں ہوا مبتدا ہے، ضارب خبر ہے۔ اب ضارب یہاں اسم فاعل تو ہے لیکن فاعل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو فاعل اور اسم الفاعل میں فرق۔ اس کو اب اردو میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اردو میں جب ہم جملے بناتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اردو میں ایک ایک کام کرنے کے لحاظ سے جو ہم نے نام بنا رکھے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں یہ لکڑی والا ہے، لکڑی کا کام کرنے والا ہے، یہ دودھ بیچنے والا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ فرنیچر کا کام کرنے والا ہے، یہ مکان بنانے والا ہے، یہ مارنے والا ہے۔ تو یہ سارے جو ہم بناتے ہیں اردو میں جن کے آخر میں والا آتا ہے، یہ اسم الفاعل ہیں اردو۔ ٹھیک ہے جی، میز بنانے والا، مکان بنانے والا، گاڑی چلانے والا، دودھ بیچنے والا، خریدنے والا، یہ سارے اسم الفاعل ہیں۔ لیکن جب ہم کسی کام کا، کسی فعل کا ذکر کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ اس فعل کو کرنے والا کون ہے تو وہ اسم الفاعل نہیں، وہ فاعل ہوتا ہے۔ مثلا آپ اردو میں کہیں کہ محمود بیٹھا، تو اس میں بیٹھنا فعل ہے جس کا فاعل کام کرنے والا محمود ہے، تو محمود فاعل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ فرق ہے فاعل میں اور اسم الفاعل میں، اس فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور تفصیل سے بتا دیا کہ ان میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں،
یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اسم، کیونکہ ہیں تو دونوں اسم نا، تو کبھی وہ اسم الفاعل بھی ہوگا اور وہ فاعل بھی بن رہا ہوگا، کبھی وہ اسم الفاعل ہوگا فاعل نہیں ہوگا، کبھی فاعل ہوگا اسم الفاعل نہیں ہوگا، کیونکہ ان دونوں میں بنیادی طور پہ فرق ہے کہ فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل ہوتا ہے اور اس فعل کا اسناد اس اسم کی طرف ہوتا ہے۔ اسناد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی سے واقع ہوا ہوتا ہے، صادر ہوا ہوتا ہے۔ اور اسم الفاعل اس اسم مشتق کو کہتے ہیں جو کسی مصدر سے بنایا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جس ذات کے ساتھ وہ مصدر قائم ہے، مثلا ضارب، قاتل، خارج، ناصر وغیرہ۔